ناظرین السلام علیکم. خصوصی پیشکش رہنما میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. جو مجھ سے دل نے کہا زندگی کی بات کرو، زبان بولی محمد تقی کی بات کرو. خدا سے عشق ہے جس کو، خدا کو جس سے ہے، خرد کا بھی ہے تقاضا اسی کی بات کرو. ولادت امام محمد تقی علیہ السلام آپ تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی ہاشم عادی صاحب قبلہ. جناب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور ہم سب کی طرف سے امام حجت، ہمارے آخری امام جن کے قدوم پاک کے ہم منتظر ہیں، ان کی خدمت میں ہم تہنیت پیش کرتے ہیں. ناظرین، امام محمد تقی علیہ السلام جیسا کہ آپ بارہا سنا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ میں سب سے کم عمر آپ نے پائی. صرف 25 برس کی عمر میں آپ شہید کر دیے گئے. سن 195 ہجری میں آپ کی ولادت اور سن 220 ہجری میں آپ کی شہادت. معتصم باللہ نے، جو مامون کے بعد بادشاہ ہوا تھا، اس نے آپ کو زہر دے کے قتل کر دیا. ہمارے تمام ائمہ میں ایک یہ بھی آپ کی کم عمری کی بنا پر صرف اتفاق آپ کے ساتھ ہے کہ صرف 2 ہی بادشاہوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. یہ اور بات ہے کہ اس زمانے کا، بلکہ ہر زمانے کا سب سے ظالم، سب سے شاطر بادشاہ مامون آپ کے دور میں تھا. امام رضا علیہ السلام کا اس نے کیسے کیسے امتحان لیا، امام رضا علیہ السلام کو کن کن مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا، اور خصوصی طور پر بعد میں پہلے اپنا ولی عہد بنایا اور بعد میں آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا. ایک اور بہت بڑی مصیبت کا جو آپ نے سامنا کیا وہ یہ کہ جو امام مظلوم کے بیٹے جناب سید سجاد کے ساتھ ہوا، اس سے تھوڑا سا کم آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ اپنے والد کی تدفین کے لیے آپ کو مدینے سے جانا پڑا. یعنی غریب الوطنی میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی. آپ کی والدہ جناب سبیکہ، اور ظاہر ہے کہ آپ کے والد امام رضا علیہ السلام آپ کے تمام بعد کے فرزند امام رضا علیہ السلام کے ابن الرضا کے نام سے کہلاتے ہیں، تو آپ بھی اس لقب سے مشہور ہیں. آج ہم سب سے پہلے آپ کی والدہ، جو ظاہر ہے کہ آپ کے خاندان کی نہیں تھیں، جو ظاہر ہے کہ اس خطے کی بھی نہیں تھیں کہ جس کو خداوند عالم نے منتخب کیا تھا، ایک غیر علاقے کی تھیں، مگر ایک امام کو جنم دینے والی ماں کیسی ہوگی، جہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب سبیکہ کے بارے میں کچھ بتائیں. جناب سبیکہ سلام اللہ علیہ ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ. جی. جناب ماریہ قبطیہ پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ ہیں جن کے فرزند جناب ابراہیم حضرت امام حسین علیہ السلام کا فدیہ قرار پائے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تعلق تھا، مصر کی رہنے والی تھی. جی. اور آپ کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ پیغمبر نے آپ کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ وہ بہترین کنیز ہیں اور اللہ نے ان کو انتخاب کیا ہے ایک امام کے لیے. اللہ اکبر. جس طرح سے ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں الصلاۃ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ جی. والارحام المطہرہ. واہ واہ. یہ ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں معصومین کی، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، مثلا امام حسین علیہ السلام کو ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ کو اللہ نے کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، کہ آپ نور تھے، یعنی پاک و پاکیزہ صلبوں میں تھے، اور طاہر و مطہر، طاہر اور پاکیزہ ارحام بطن میں سے، آپ تھے. ارحام سے آپ. جی. تو لہٰذا گوہر امامت یا گوہر ولایت یا گوہر نبوت و رسالت کے لیے اللہ نے جس طرح سے اسلاب کی طہارت اور بزرگی اور عظمت کو
ملحوظ خاطر رکھا، اسی طرح سے ارحام کی بھی طہارت کو رکھا۔ بے شک، لہذا اس گوہر ولایت کے لیے جس صدف کا انتخاب ہوا اس صدف کو کہتے ہیں، یعنی گوہر ولایت، گوہر امامت جو جود و سخا سے مزین ہے، اس کے صدف کا جس کو انتخاب کیا اس ذات کو جناب سبیکہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں ان کے سلسلے میں عرض کروں کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی روایت ہے کہ حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ جب تم انہیں دیکھنا جناب سبیکہ کو تو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔ ائمہ یا انبیاء کا کسی کو سلام کہلانا ایک عظمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے سلام کہلایا تو امام باقر علیہ السلام کو کہلایا سلام۔ واہ 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 واہ۔ اب اگر معصوم کسی کو سلام کہہ رہے ہیں تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ بے شک۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ کے شوہر حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ سبیکہ پاک دامنی میں طہارت میں مریم کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مریم کی طرح ہیں۔ اب آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں کیا لکھا؟ یا مریم، یعنی جب فرشتہ آیا تو کیا کہتا ہے؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہارا استفا کیا، تمہیں چنا، پھر تمہیں طہارت عطا کی، پھر تمہیں تمام عورتوں کی صدارت کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا، امام فرما رہے ہیں طہارت میں مریم جیسی ہیں۔ طہارت بعد میں ہے، استفا پہلے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک استفا طہارت سے پہلے، ایک استفا طہارت کے بعد ہے۔ یعنی جناب سبیکہ اس منزل پر ہیں کہ ان کی طہارت جو جناب مریم کی طرح، یعنی اللہ نے پہلے ان کو چنا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور جو اللہ جسے چنتا ہے تو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 اماموں کی ماں ہے آپ، یعنی ام الامام نہیں بلکہ ام الائمہ کو کہا واہ جاتا واہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ پھر امام تقی علیہ السلام بھی آپ کے بیٹے ہیں، امام نقی علیہ السلام بھی بیٹے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی آپ کے بیٹے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی آپ کے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ نے جیسے چنا۔ اب یہ جیسے شب ولادت امام محمد تقی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد جناب حکیمہ، جناب حکیمہ کون ہے؟ یہ امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے۔ جناب حکیمہ سے امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اے بہن آج تم سبیکہ کے ساتھ رہنا۔ جناب سبیکہ، جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں جناب سبیکہ کے ساتھ تھی، نصف شب کو اچانک چراغ اپنے آپ بجھ گیا، چراغ اپنے آپ بجھ گیا۔ کہا میں وحشت زدہ ہو گئی، دختر امام ہے، خواہر امام ہے، کہا میں وحشت زدہ ہو گئی کہ یہ اچانک ایسی جناب سبیکہ کیا ولادت ہونے والی، یہ چراغ اپنے آپ کیسے بجھ گیا؟ لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ یہ مادی چراغ بجھنے والا ہے، اب الہی نور جلوہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ نور ایسا ہوا۔ لیکن یہاں پہ اس نقطے کو ہے کہ یہ روایت میں ہے کہ جناب حکیمہ نے فرمایا کہ میں وحشت زدہ ہو گئی، لیکن یہ نہیں ملتا کہ جناب سبیکہ وحشت زدہ ہو۔ سبحان اللہ، بہرحال یہ ایک فرق ہے کہ یہ معصوم امام کی بیٹی ہیں، یہ معصوم امام کی بہن ہے، لیکن یہ صدف گوہر امامت نہیں ہے، مادر امامت نہیں ہے۔ مادر امامت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کا وحشت و حزن نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کے بیٹے، اب وہ جو جناب سیدہ کے سلسلے میں آپ نے بارہا تمام مشہور ہے کہ جناب پیغمبر اسلام اکثر آتے تھے تو جناب خدیجہ کو دیکھتے تھے، وہ آپ خود سے بات کر رہی ہیں، کسی سے بات کر رہی ہیں؟ ایسے پوچھا کس سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کہا جو میرے شکم میں مولود ہے مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا نہ کوئی ہراس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے تمام جو القاب ہیں اس میں سب سے مشہور لقب امام جواد، اس کی کیا تشریح کریں گے؟ میں چاہتا ہوں بچوں کے لیے جواد، لفظ جواد کی بھی تشریح فرمائیں اور آپ کو امام جواد کیوں کہا جاتا ہے؟
امام جواد علیہ السلام سخاوت جود سے ہے، جی یعنی جود و سخا یعنی سخاوت۔ امام جواد علیہ السلام کو امام جواد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاں کثرت سے جود و سخا تھی، حتیٰ کہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ مدینے میں اپنے والد کی نصیحت کے مطابق جب مدینے میں نکلتے تھے تو آپ کے پاس تھیلیاں ہوتی تھیں درہم و دینار کی، یعنی سونے چاندی کی، اور جس کو بھی دیتے تھے تو ایسا نہیں کہ کم دیں، 500 درہم سے کم کسی کو نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یعنی ہم بہت ہی جتنے بھی فقیر ہیں، بچپنے سے آپ کو اس کا شوق تھا، وہ جی جب سب سے بڑی بات ہے کہ امیر المومنین کی بھی جود و سخا اور ظاہر ہے پورے ائمہ کے گھرانے میں، جی مگر شاید آپ ہی تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ بالکل بچپنے سے جی آپ کے اندر جو جود و سخا پایا گیا۔ یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ایک چیز جو امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے جی کہ جب وہ کہنے والا آیا، کیونکہ جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، تو کہا کہ میرا بیٹا ہوگا، اور فرمایا کہ اسلام میں کوئی ایسا مبارک مولود پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی مبارک بچہ پیدا نہیں ہوا ہے کیا کہنا جو ہمارے شیعوں کے لیے اتنا مبارک ہو۔ تو لہٰذا یہ، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ برکت صرف شیعوں کے لیے نہیں بلکہ جو بھی ان کے در سے وابستہ ہوا، جو بھی آیا ہے اس کو عطا ہوئی واہ ہے، واہ اور سبحان بہت سے اللہ واقعات اور بہت سے معجزات آپ کے تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بہت اہم سوال جو امام رضا علیہ السلام کے تمام فرزندان کے لیے ایک ہی سوال ایک ہی انداز کا ہے، مگر واقعات اس میں تھوڑے تھوڑے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صرف 8 برس کا سن ہے آپ کا، والد کی شہادت ہو جاتی ہے۔ کیا انداز رہا اپنے چاہنے والوں میں اپنی امامت کو قبول کروا لینا؟ ایک 8 برس کا بچہ، بہت سارے اپنے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور دوسری ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوئی کہ امام رضا علیہ السلام کے ہاں ایک ہی بیٹا، اور تیسری مشکل یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اتنے بچے جو تمام ائمہ میں سب سے زیادہ کثرت سے اولادیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، انہی میں جناب معصومہ، جناب امام رضا، جناب حکیمہ کا نام آپ نے لیا، یہ پرومیننٹ لوگ ہیں، اور ادھر صرف ایک بیٹا اور بہت دیر میں آپ تشریف لائے۔ ان تمام چیزوں کے کیا اثرات ہوئے اور آپ نے کس طریقے سے اپنی امامت کا سکہ بٹھایا؟ دیکھیے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مولود مبارک کہا، یعنی صاحب برکت۔ یہ برکت تقریباً قریبی معنی ہے کثرت کے، اور آپ اس چیز کو ملاحظہ فرمائیے کہ لوگ جس طرح سے پیغمبر اسلام کے یہاں کہتے تھے اور کفار و مشرکین سبحان کہتے تھے اللہ سبحان اللہ۔ کہ آپ ابتر ہیں، لیکن اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانیک هو الابتر۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں کوثر عطا کیا، اور کوثر کا یہ کہ کوثر کو یعنی سادات کے خون سے گارے بنے، ان کو قید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا، لیکن آج آپ کو پوری دنیا میں سادات مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام سن 148 ہجری میں پیدا ہوئے، اور سن 195 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام آپ کے یہاں پیدا ہوئے، یعنی تقریباً 47 برس کی عمر میں۔ لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ آخر ان کے بعد کون ہوگا امام، یہ کون ہوگا امام؟ تقریباً وہی حالات جو جناب یا رسالت رسول مآب خدا کے سلسلے میں ساتھ ہوئے تھے۔ جی لیکن وہی چیز یہاں پہ بھی ہوئی، واہ وہاں واہ۔ پہ انا آتینا کل کوثر تھا، یہاں پہ اللہ نے برکت عطا کی ہے، اور برکت یہ عطا کی کہ آج ماشاءاللہ سے رضوی سادات آپ کو اچھی خاصی تعداد میں آپ کو ہر جگہ مل جائے۔ سب سے زیادہ کثرت میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت جی، آرام سے۔ یہ برکت اسی برکت کو ہے جو امام نے فرمایا، اس کے برکت کے ایک معنی میں سے ایک معنی اور نصیب ایک کا۔ بہت بڑی بات یہ بھی آپ کے سخاوت کی بات میں ہی آتی ہے، آپ کے جود و سخا میں، کہ آپ نے اپنے نام سے نسبت نہیں دی بلکہ جو آپ کے بچے ہوئے آپ کے والد کے نام سے نسبت پائے۔ ایک نقطہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلوں، امامت سے پہلے کے مرحلے میں مختلف واقعات ملتے ہیں
جن واقعات کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. جناب جابر کو امام نے رسول اللہ نے اپنے 12 جانشینوں کے نام بتائے, لقب و کنیت کے ساتھ بتایا ہے, حتیٰ کہ آخری جانشین کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ وہ جب پیدا ہوگا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اسی لیے جیسے جیسے امام زمانہ کی ولادت کے دن قریب آ رہے تھے, ائمہ پہ سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں. مطلب غیر بھی جانتے تھے کہ یہ ہوگا. امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے. اب رسول امام نے فرمایا, کتنے واقعات ملتے ہیں, جیسے جناب زکریا ابن آدم کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور امام رضا علیہ السلام سے میں نے دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے کہا, میرے لال تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس وقت کہا کہ میں اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا پر ڈھائے جانے والے ستم کے بارے میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ واقعہ موجود. پھر آپ دیکھیے کہ دوسرے واقعات بھی آپ کے پاس مل جائیں گے کہ مثلا جب آپ کو مدینے سے خراسان لایا جا رہا تو پہلے آپ مکے گئے ہیں. امام جواد علیہ السلام, امام محمد تقی علیہ السلام مکے تک آپ کے ساتھ ہیں. امام طواف کر رہے ہیں. جناب امام محمد تقی علیہ السلام طواف اور نماز طواف کے بعد ہجر اسماعیل کے پاس بیٹھے اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں. اس وقت اپنے خادم سے کہا, جاؤ جواد کو بلا لاؤ, امام جواد علیہ السلام کو. آئے, لیکن وہ امام اپنی دعا و مناجات میں تھے. اس کے بعد اس وقت امام آئے ہیں. امام نے خود کہا, اے میرے پیارے اٹھو. اس وقت اٹھے اور پھر امام نے خود کہا کہ میرے بعد یہ تم پر اللہ کی حجت ہوگا. اپنا جانشین بنا کے بھیجا. گئے ہیں جب خراسان گئے ہیں. پھر ایک واقعہ اور ملتا ہے, یہ تو اس زمانے کا واقعہ ہے, یعنی وہ معجزات, وہ کرامات جو اس سے پہلے معصومین کے تھے وہ بھی موجود تھے بچپن سے. جیسے امیر المومنین نے بچپن میں قرآن کی تلاوت کی, تو مشہور تو صرف امیر المومنین کا ہے, لیکن ہمارے 12 اماموں نے ایسا کیا. بے شک. آپ نے وہ واقعہ 7ویں امام کا کہ 6ٹھے امام کے پاس یعقوب سراج آئے اور انہوں نے سلام کیا. امام موسی کاظم علیہ السلام اس وقت گہوارے میں تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا, یہ یعقوب جاؤ اور جا کے اپنے آقا و مولا موسی کاظم کو جا کے سلام کرو. اللہ اکبر. اب وہ گئے گہوارے میں اور گہوارے کے نزدیک انہوں نے سلام کیا. امام نے جواب سلام عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مکے میں ملا جس کا نام تاریخ میں محمد بن میمون ہے, جو کہ نابینا ہے. وہ مکے میں امام علی رضا علیہ السلام سے ملے. کہنے لگے, مولا ایک خط اپنے بیٹے کے نام لکھ دیجئے, حجت خدا کے نام. پہلے ہم ان سے جا کے مل لیں مدینے میں. امام نے وہ خط لیا, اس کے بعد یہ گئے. دروازے پہنچے, خادم نے کھولا, انہوں نے کہا کہ امام نے بھیجا ہے اپنے بیٹے کے پاس. وہ گئے تو کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد, امام اس وقت 6 مہینے کے تھے, خادم گود میں لے کے آیا. امام علیہ السلام نے کہا, یعنی اس وقت 6 مہینے کی عمر میں امام نے کلام کیا اور مسکرائے, اور اس کے بعد پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ جو کچھ دکھتا نہیں ہے, بینائی نہیں ہے, اسے دور کر دیجیے. امام نے اشارے سے بلایا اس 6 مہینے کی عمر میں. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. اس 6 مہینے کی عمر میں, اور اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کی منہ پہ پھیرا, اس کی آنکھوں پہ پھیرا, اس کو نور الہی سے جیسے ہی, اب جب اگر قطرہ سمندر سے مل جائے تو پھر قطرہ نہیں رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر اب جب وہ نور الہی سے مل گیا تو اس کو وہ بھی منور ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. 15 مہینے کے جب امام محمد تقی علیہ السلام سے 15 مہینے کے, اس وقت یہ آئے ہیں, آ کے سلام کیا, اور اس کے بعد وہ خادم لے کے آیا. اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے. اس کے بعد کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا بس آپ کی زیارت, ایک بار آپ کی زیارت کر لوں. امام نے بلایا, اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے کے اوپر پھیرا, اور اس کے بعد انہوں نے زیارت کی. پھر کہا کہ اب کیا؟ کہا مجھے اصل حالت پہ پلٹا دیجئے. پھر امام نے اشارہ کیا, پھر وہ اپنی اصل حالت پہ آ گئے. مطلب یہ ایک جملہ بیچ میں آتا ہے کہ شوق زیارت بھی ہے. جی.
آنکھیں رہیں گی، بار بار زیارت کریں گے. پھر اس یہ انکار، آنکھ اصل حالت پہ واپس پلٹا دیجئے کے پیچھے کیا منطق نظر آتی ہے؟ یعنی یہ اصل آنکھ اصل حالت پہ پلٹا دیجئے. دیکھیے ایک واقعہ ہے کہ وہ جناب عیسیٰ نے کہا کہ پروردگار میرا تیرا نیک بندہ کون ہے؟ کہا فلاں خرابے میں جانا، وہاں دیکھنا. تو وہاں جب پہنچے تو کہا کہ دیکھا کہ وہ نابینا موجود ہے، اس کا جسم، ہاتھ بھی نہیں صحیح کام کر رہا، پیر بھی نہیں صحیح کام کر رہا ہے، وہ بس اللہ سبوہن قدوس سبوہن قدوس کی تسبیح پڑھ رہا ہے. کہا تجھے تو کچھ بھی نہیں، نہ آنکھ ہے، نہ تیرا کان صحیح کام کر رہا ہے، نہ تیرے ہاتھ پیر، آخر تو تسبیح پروردگار کیوں کر رہا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آنکھ کے گناہ سے بچا لیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہاتھ کے گناہ سے بچا لیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پیر کے گناہوں سے بچا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. اور یہ دوسری چیز یہ ہے، یہ آج ہمارے اور آپ کے لیے اور آج کے سماج کے لیے عبرت ہے. اگر واقعاً ہم دیکھیں، بات شاید تھوڑی تلخ ہو جائے لیکن حقیقت ہے، ہم درگاہ جائیں، ہم کربلا جائیں، ہم کہیں بھی جائیں، ہم صرف اپنی دنیا مانگتے ہیں ائمہ سے، بہت کبھی اچھی ان بات کی ہے. معرفت نہیں مانگتے ہیں. اس طرح کے حالات مل جاتے ہیں. یعنی ہم نے اہل بیت سے شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں کہ مولا اپنی معرفت عطا فرمائیے، جو سب سے قیمتی ہے. جی مجھے اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، مجھے اپنے غلام جون کی معرفت عطا فرما دیجئے، سبحان مجھے اللہ، مالک سبحان اللہ. اشتر کی معرفت عطا، مجھے قمبر کی معرفت عطا فرما دیجئے. یعنی یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر یہ مادی تقاضا بھی کر رہے ہیں تو صرف زیارت امام کے لیے تقاضا کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ جزیات جو مانگتے ہیں، اگر کلیے کے طور پر آپ کی معرفت مانگ لیں تو سارے جزیات اس کے اندر آ جائیں گے، سب خود بخود ملنے لگے گا. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جہاں تک نور امام کا ذکر ہے، ابھی 5ویں امام کی ولادت کے دن گزرے ہیں. 5ویں امام اپنے ایک صحابی کے ساتھ ابو بصیر مسجد میں ہیں، کریں کہ ابو بصیر دیکھو اب مجھے کوئی نہیں دیکھ پائے گا تمہارے علاوہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابو بصیر اب جبکہ مجھے کوئی نابینا نہیں. ہیں. ابو بصیر نے 2-4 لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد باقر کو تم نے دیکھا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں یہاں تو نہیں دکھ رہے ہیں. وہیں ایک نابینا ہے، جناب ہارون. جناب ہارون نابینا ہے، وہ آئے. انہوں نے ان سے کہا کہ ابو بصیر نے کہا کہ تم نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہا تمہاری بغل میں تو کھڑے ہیں. واہ 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 واہ. تو یہ امامت کے لیے، نور امامت کے لیے ظاہری بینائی، ظاہری آنکھوں کا مسئلہ نہیں سبحان ہے، اللہ، بلکہ دل کی آنکھیں ہونی چاہیے. واہ واہ. وجہ یہ ہے کہ یہ جو امام ہیں یہ اولیاء خدا ہیں. جس طرح سے امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو بھی دیکھا؟ کہا میں بغیر دیکھے کی عبادت نہیں کرتا ہوں. پوچھا گیا کہ پھر اس کو کیسے دیکھا؟ کہا ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے. اسی طریقے سے ائمہ کا جو نور ہے وہ بھی نور الہی سے متصل ہے، لہذا یا اسی کے پرتو میں ہے، لہذا اس کو بھی جو معرفت ہوتی ہے وہ دل کی آنکھوں سے ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس وقت 25 مہینے کی عمر تھی امام محمد تقی علیہ السلام کی. اس پہلے آپ سنتے رہے قیافہ شناسوں کی بات، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم میرے بارے میں سنو، میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں حجت خدا ہوں. اپنا آپ کا پورا خطبہ ہے، 25 مہینے کی عمر میں آپ نے وہ خطبہ دیا ہے اور اپنے فضائل بتائیں. کہا کہ میں تم لوگوں سے بہتر ہر ایک کا نسب جانتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد امام نے اس وقت کہا، ایک مرتبہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اے محمد خاموش ہو جا جس طرح سے تیرے آبا و اجداد خاموش ہو گئے، ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. ہمارے سارے آپ انبیاء دیکھیں تو ہم جس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں اپنے زبانوں کے لیے، سبھی فارمرز تھے. آپ بکریاں پالنا، بھیڑیں پالنا، یہ بھی فارمنگ کہلاتی ہے، جانوروں کو پالنا، باغات رکھنا. ہمارے چوتھے امام کے لیے تو مشہوری ہے کہ آپ کے پاس 1000 درخت اور آپ ہر درخت کے نیچے جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی
کا اہم رخ ہے جو تمام 25 برس کی عمر ہے، اور اس 25 برس کی عمر میں 8 سال کی عمر میں آپ کے والد کی شہادت ہوئی، بار امامت آیا۔ لیکن اس میں جو اہم عنوان ہے کہ جس زمانے میں آپ، چونکہ امام محمد موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون عباسی نے یہ روش اختیار کی اور یہ آخر تک چلی ہے، موت تک چلی ہے، کہ اماموں کو زندان میں قید خانوں میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے بدنامی ہوتی ہے، ان کو اپنی نظروں میں رکھو۔ لہذا اسی کا سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کو خراسانوس نے بلایا، امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد بلایا، امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ بلایا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو سامرہ بلایا گیا۔ یہ پورا سلسلہ وہی ہے کہ ان کو اپنی نظروں میں، تاکہ عزت و احترام سے رکھو ظاہراً، تاکہ بدنامی ہاتھ نہ آئے، اور چپکے سے زہر دے دو۔ جب آپ مدینے میں تقریباً 15 برس رہے، مدینے میں ظاہراً لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں سے مسائل کو دریافت کرتے تھے، اور آپ کا جو 7ویں امام کے زمانے میں ایک وکالت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسے پروان چڑھایا، اور لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو بتانا، جو اوقاف تھے وقف کیے مال کو، جو اوقاف امیر المومنین جناب سیدہ کے تھے، اس کے ذریعے سے مومنین کی مدد کرنا، پھر خود معصومین علیہم السلام کی زندگی یا انبیاء علیہم السلام کی زندگی کسب حلال کی زندگی تھی، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا اطیب الکسب، یعنی انسان کے لیے بہترین پاکیزہ ترین کسب اور پاکیزہ ترین رزق یہ ہے کہ جو اپنی ہاتھ کی محنت سے کمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا آپ دیکھیے کہ یہ جو 25 برس کا عرصہ امام امیر المومنین علی علیہ السلام مدینے میں رہے خاموشی کا، ان ایام میں امیر المومنین نے کھیتی کسانی کی، باغ لگائے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5ویں امام کا واقعہ ہے کہ 5ویں امام مدینے میں اپنے باغ، اپنے کھیت میں مصروف رہتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام جس زمانے میں مدینے میں تھے تقریباً 15 برس، اس زمانے میں وہ اپنے کھیت میں کام کرتے تھے۔ معصومین علیہ السلام اس لیے کھیت میں کام کرتے تھے کہ تاکہ یہ نہ سوچو کہ اپنے ہاتھ میں سے کام کرنے میں کوئی توہین ہے، رزق حلال یہ اہم ہے۔ امیر المومنین یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے؟ جی، امیر المومنین کام کرتے تھے، امام نے کیا۔ اس کے علاوہ یہ جو ابھی آپ نے فرمائی کہ انبیاء نے کیا، 6 امام کی حدیث ہے ما بعث اللہ نبیا، اللہ نے کسی کو نبی کو نہیں بھیجا الا الزارعون، مگر یہ کہ وہ سب کے سب کھیتی کسانی سب نے کی ہے۔ سبحان اللہ، الا ادریس، سوائے ادریس کے، ادریس پیغمبر کان خیاطن، وہ درزی تھے، انہوں نے درزی کا کام شروع کیا ہے۔ لیکن بقیہ ائمہ، بقیہ انبیاء کے سلسلے میں کہ انہوں نے کھیتی کی ہے، انہوں نے جانوروں کو پالا۔ ایسا نہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے صرف انسان، درندے نما اور حیوان نما انسانوں کو انسان بنایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے کہ انہوں نے جانور پالے ہیں، انہوں نے کھیتی کی ہے، کسانی کی ہے۔ امام فرماتے ہیں جعفر صادق علیہ السلام کہ یہ جو کسان ہیں، یہ کسان کنز اللہ فی ارض، یہ اللہ کا خزانہ ہے زمین پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ایک اہم مسئلہ ہے، چاہے وہ زراعت ہو یا باغبانی ہو یا کسب و تجارت ہو، یہ مسئلہ مذہب و ملت کا مسئلہ نہیں ہے، رنگ و نسل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بشریت کا، بشریت کے رزق کا مسئلہ ہے، یہ بشریت کے رزق کا مسئلہ۔ خود رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا تھا، جو وصیت کی کہ اے علی تمہارے زمانے میں کسی کسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، کسانوں کے سلسلے میں ہوشیار رہنا، واہ، کیونکہ کسان کی اگر فصل خراب ہوتی ہے تو صرف اس کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ بشریت کا پوری نقصان بشریت کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر کسان کی فصل لہلہاتی ہے تو صرف اس کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ سستا اناج ہوتا ہے، سستے پھل ہوتے ہیں، پوری بشریت کا فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے صرف آخرت کی بات نہیں کی بلکہ دنیا کی بھی سعادت کی بات کی ہے۔ اسلام ایک
کامل نظام کا نام ہے کہ اسلام نے جو اہمیت ہر ایک کو دی ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے جو کسب حلال کرتے ہیں، کھیتی کسانی کرتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں، ان کو خاص اہمیت دی ہے اور ان کو نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے۔ جتنا ذکر ان کا ہوا ہے اور کسی پیشے کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ خود زیاد ابن ابی اور ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو ان سے زکوٰۃ لینے میں سختی نہ کرنا، زکوٰۃ لینے میں سختی نہ کرنا کسانوں سے، حتیٰ کہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ جس زمانے میں بنی عباس نے ان شیعوں کے اوپر جو کھیتی کسانی کرتے تھے ان کے اوپر پابندیاں لگائیں اور کہا کہ اس سال ٹیکس بڑھا دیے اور یہ کہا کہ یعنی ان کے اوپر ہر طرح کی اقتصادی اور معیشتی پابندیاں، معیشتی مشکلات کو رکھا۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کے وکیل جناب علی ابن مہذیار نے کہا مولا حاکم نے، بنی عباس کے حاکم نے جو ہمارے علاقے کی شیعہ ان کے اوپر پریشانیاں لائی ہیں، یہ اس وقت جو سالانہ خمس آپ کو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ امام نے کہا صرف سونے اور چاندی پہ خمس ہوگا لیکن اور جو بقیہ چیزیں اس میں نہیں۔ یعنی امام کتنا اہتمام کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے زراعت کا، باغبانی کا، کسانی کا، یہ مسئلے کا تعلق کسی مذہب میں، اس کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے رزق سے ہے، اور صرف انسان کے نہیں حتیٰ کہ جانور کے بھی رزق سے ہے۔ بے شک، اس کے لیے بے شک ایک خاص اہمیت دی۔ ناظرین، وہ امام کہ جس نے سب سے کم عمر پائی، اس امام کے فضائل بہت رہ گئے۔ آپ کی زندگی کے ایسے ایسے گوشے ہیں، آپ کے ایسے ایسے معجزات ہیں، آپ کے شاگرد جو آپ نے خود غیبت کے سلسلے میں جو آپ نے کام کیا ہے وہ بہت بڑا رول ہے آپ کا، مگر ان تمام باتوں کو ہم اس مختصر سے وقت میں کر نہیں سکتے۔ ہم اپنے بچوں سے اور اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہی گزارش کریں گے کہ جیسا مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کا عرفان، اس سے بڑی نہ کوئی عبادت ہے اور نہ اس سے بڑا کوئی خدا سے تقاضا کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ جب بلند کرو تو صرف ایک سوال کرو کہ مولا ان کا عرفان ہم کو دلا دے۔ اسی راہ میں تھوڑی سی ہم لوگ کوششیں کرتے ہیں، ہمارے علماء قیمتی وقت دیتے ہیں۔ اگر آپ کی طرف سے تعاون رہے گا، دیکھتے رہیں گے، تو ہماری پوری ٹیم شکر گزار ہوگی۔ اپنے بچوں کو دکھائیے، زندگی میں ہفتے 10 دن میں یا 1 مہینے میں آدھا گھنٹہ نکالنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ آج ہم اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمارے دلوں میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی سچی معرفت پیدا کرے اور ان کی اتباع اور ان کے وفادار ہم بن سکیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔